السلام علیکم پیارے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی بورنگ لائف، بلکہ بورنگ لائف تو نہیں چل رہی فی الحال، تو لائف بڑی مزے کی چل رہی ہے۔ اور الحمدللہ عز و جل میں مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرے ساتھ احمد بھائی، ذیشان بھائی اور وہ ہمارے مدثر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو احمد بھائی گئے ہوئے ہیں فی الحال نا ریڈی شیڈی ہونے احرام باندھنے۔ ذیشان بھائی ایک کال پہ بات کر رہے ہیں، ان سے ملواتے ہیں آپ کو۔ تو آج ہم نا زیارتوں کے لیے جا رہے تھے، میں کہا چلو کچھ زیارتیں آپ کو بھی کروائی جائیں، آپ بھی پاکستان بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے بیٹھ کے زیارتیں کریں، تھوڑے مزہ لیں آپ بھی یہاں کی چیزوں کا۔ تو فی الحال کے لیے ہم یہاں سے نہیں نا، میں بھی ریڈی شیڈی ہوتا ہوں، پھر یہاں سے نکلتے ہوئے پھر ریڈی شیڈی ہو کے پھر آپ کو ملتے ہیں۔ لو جی، اب ریڈی شیڈی ہو گئے ہیں ہم، اور ابھی تھوڑی دیر تک ٹیکسی والا آ رہا ہے، پھر ہم نکلتے ہیں، ٹیکسی میں بیٹھتے ہیں، ٹیکسی والے سے ملواتے ہیں، پھر آپ کو ملتے ہیں۔ لو جی، ٹیکسی وغیرہ میں بیٹھ گئے ہم، تو فی الحال یہ ہمارے احمد بھائی، ذیشان بھائی اور وہ مدثر بھائی، یہ ہمارے عرفان بھائی ہیں۔ عرفان بھائی کیسے ہو؟ ٹھیک ہے بھائی۔ عرفان بھائی ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی ابھی جا رہا ہوں انشاءاللہ زیارتوں میں ادھر یہ گاڑی سور آئے گا، پہلے گاڑی سور کا بعد جائے گا عرفات میں۔ عرفات میں جبل رحمت ہے، مسجد نمرہ، الحمدللہ زیارت کر کے پھر ادھر سے نکلے گا نہر زبیدہ۔ صحیح ہے۔ نہر زبیدہ کا بعد آئے گا مزدلفہ کا بعد ادھر نکلے گا تو آئے گا کدھر مینا میں، مینا کا بعد آئے گا جمعرات شیطان، ہیرا کا بعد انشاءاللہ ہم چلے جائے گا مسجد جورانہ جی، مسجد جورانہ کا بعد پھر آپ کو لے کے آئے گا مسجد حرم۔ اچھا، مسجد حرام لے کے آئے گا جی، آپ کو پھر آپ اپنا کرو۔ صحیح۔ صاحب آپ نے تھوڑی بہت روٹین سن لی ہے، باقی ہر جگہ آپ کو دکھاتے رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ اور یہاں کے بھائی یہ دیکھو روڈز، یہ دیکھو یہ لانٹرا، اور بھی بھائی بڑی بڑی گاڑیاں ادھر ٹیکسی ہوتی ہیں۔ بہرحال تھوڑا بہت انتظار کرو، تھوڑا بہت آپ کو دکھاتا ہے۔ آپ لوگ کہہ رہا ہوگا ابھی احرام باندھ کے کون زیارتیں کرنے جاتا ہے؟ اصل میں جورانہ میں وہاں رک کے پھر احرام باندھنا، اور پھر کافی ٹائم بچانے کے لیے ہم نے نا ابھی گھر سے احرام باندھ لیا۔ نیت ہم وہاں سے کریں گے کیونکہ نیت یہاں سے نہیں ہوتی۔ فی الحال کے لیے چلتے ہیں، کہاں جانا ہے سب سے پہلے؟ ابھی جا رہا ہوں عرفات میں۔ ابھی سب سے پہلے چلتے ہیں عرفات میں، عرفات جا کے آپ کو ملتے ہیں۔ تو جی سب سے پہلے ہم جبل رحمت پہنچ گئے ہیں، اب جا رہے ہیں ہم آگے۔ یہ ہمارے احمد بھائی جا رہے ہیں، مدثر بھائی سب سے آگے، ذیشان بھائی جو ہمیں راستہ سکھا رہے ہیں، مطلب کدھر جانا ہے۔ فی الحال اوپر جا رہے ہیں جبل رحمت پہ، اوپر چلتے ہیں، جا کے دعا وغیرہ مانگتے ہیں، اور پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کو نا۔ اوپر جا کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں پہلے۔ لو جی، یہ جبل رحمت ہم چڑھ رہے ہیں، یہ پہاڑ ہے جبل رحمت کا، یعنی جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، اور رحمت اس کا نام ہے۔ اس کا نام جبل رحمت کیوں رکھا گیا ہے یہ تو اب میں آپ کو نا اوپر جا کے شاید علامہ ذیشان صاحب کے منہ سے بتاؤں، نہیں تو میں اپنے منہ سے بتا دوں گا۔ فی الحال اوپر چلتے ہیں، جبل رحمت پر چڑھ رہے ہیں، چڑھتے جاتے ہیں۔ بہت جگہ ہے جو خاص ہے جبل رحمت پر، وہ جو کچھ اوپر نظر آ رہا ہوگا نا آپ کو پلر سا، اوپر جا کے آپ کو صاف دکھاتا ہوں۔ فی الحال ہم اوپر آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ آگے ہمارے احمد بھائی ہیں۔ احمد بھائی کیسا لگ رہا ہے؟ اوپر جا کے دیکھنا، ہاں جو اوپر چلتے ہیں۔ یہ سامنے پلر دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی ایک خاص بات ہے۔ اب جو اس کی خاص بات ہے نا وہ آپ کو بتاتے ہیں تھوڑی دیر تک۔ ویو دیکھ لیں آپ، یہ نیچے سے بھی دیکھ لیں، وہاں ہماری گاڑی لگی ہوئی ہے، اور ہم یہاں تک چل کے آئے ہیں۔ اور یہ پلر دیکھیں، آگے سے خاص بات بتاتا ہوں۔ فی الحال کے لیے تھوڑی بہت دعائیں مانگ لیں، پھر ملتے ہیں۔ جبل رحمت سے ہم دعا وغیرہ مانگ کے نیچے آ گئے ہیں۔ ابھی ہم علامہ ذیشان صاحب سے پوچھتے ہیں اس جگہ کی فضیلت کیا ہے۔
ان کی ہسٹری بتائیں تھوڑی سی ذیشان صاحب. میدان عرفات میں ایک نورانی رحمت والا پہاڑ جسے جبل رحمت کہا جاتا ہے. کئی اقوال ہے اس کی فضیلت کے اعتبار سے. پہلا قول یہ ہے کہ اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پہ تشریف لائے تو یہاں تشریف لائے. صحیح. ایک قول یہ ہے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کی زمین پر آ کر حضرت حوا رضی اللہ عنہا سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو پہچان لیا تو عرفات کا لغوی معنی بھی پہچاننا ہے. تو چونکہ اس مقام پر پہچانا تھا تو اس وجہ سے اسے میدان عرفات کہا جاتا ہے. اور میدان عرفات کو عرفات کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ والسلام نے اس بات کو جان لیا تھا, پہچان لیا تھا کہ یہ جو خواب آپ دیکھ رہے تھے انی ارا فی المنام انی اذبحک, کہ آپ بار بار خواب دیکھ رہے تھے کہ آپ اپنے شہزادے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. تو یہ اس بات کو پہچان لیا تھا کہ یہ خواب اللہ جل وعلا کی طرف سے ہے, تو شیطانی وسوسہ نہیں ہے. اور یہ وہ عظیم و شان پہاڑ ہے کہ جس میں آنے والے کے سارے گناہوں کی معافی کا ذمہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا. یہ وہ مبارک پہاڑ ہے کہ جہاں پہ اگر کوئی 9 ذی الحج تو یہاں آئے تو حاجی بن جاتا ہے. اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ کریم ہمیں 9 ذی الحج یہاں عطا فرمائے. آمین. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب سے صدا کے لیے راضی ہو, ہماری بے حساب مغفرت فرمائے, ہمارے بیوی بچوں کی, گھر والوں کی, ماں باپ کی, بہن بھائیوں کی, اللہ کریم سب کی کامل مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے, دن 25ویں رات 26ویں ترقیاں عطا فرمائے, اور اس دعوت اسلامی کو بنانے والے امیر اہل سنت کی بھی خیر فرمائے. کہ آپ کی تربیت, آپ کی کتب کی تحریروں کی وجہ سے ہمیں یہ معلومات ملتی رہتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کی یہاں کی حاضری قبول فرمائے, اور جو دیکھ رہے ہیں اللہ کریم سب کو اس در کی بادب حاضری عطا فرمائے. آمین. یہ آپ نے علامہ ذیشان صاحب سے یہاں کی ہسٹری سن لی ہے, اصل کی فضیلت کیا ہے یہاں کی. تو فی الحال نا چلتے اب ہم ٹیکسی چلتے ہیں, اور ٹیکسی جا کے بیٹھ کے پھر اگلے مقام پر چلتے ہیں. جی اب ہم پہنچ گئے ہیں جامعہ مسجد مشعر الحرام بمزدلفہ. اب یہ مسجد دیکھ لیں ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے, یہ اتنی بڑی جگہ ہے اس کی. اب اس مسجد کی بھی ہسٹری سنتے ہیں علامہ ذیشان صاحب سے. ذیشان بھائی اس مسجد کی بھی تھوڑی ہسٹری بتا دیں. میدان عرفات میں 9 کا دن گزارنے کے بعد 10ویں کی رات یہاں حجاج کرام مزدلفہ میں گزارتے ہیں. اور یہ مسجد مشعر الحرام یہ مزدلفہ میں ہے, اور یہ وہ عظیم و شان مسجد ہے کہ جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اور اسی مسجد کے ارد گرد, اسی مسجد کے قریب ذکر کرنے کا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ارشاد فرمایا. سورہ بقرہ میں ہے غالباً, جہاں پہ مناسک حج بیان کیے گئے, حج کے احکام بیان کیے گئے, وہاں پہ بھی وہیں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ مسجد مشعر الحرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو. تو اس حکم ربانی پر بھی عمل کرنے کی نیت سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے ہیں, حضور کی اتباع میں ہم بھی یہاں آئے ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ جہاں جہاں سے وہ گزرے اور جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے. اللہ کریم ہماری یہاں کی حاضری بھی عطا فرمائے. میدان عرفات وہ میدان ہے کہ جہاں پہ حقوق اللہ کی معافی کا اعلان ہے, اور یہ میدان مزدلفہ یہ وہ عظیم الشان اور وہ پرسوز اور دلوں کو نرم کرنے والا مقام ہے کہ جہاں پہ حقوق العباد کی معافی کا اعلان بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں خوشخبری عطا فرمائی. میدان عرفات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پہ حقوق اللہ کی معافی ہے. تو جب حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لائے تو حضور گریہ زاری کر رہے تھے. پھر کچھ دیر بعد مسکرانے لگے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ گریہ زاری کر رہے تھے پھر مسکرائے کیوں؟ فرمایا میں اللہ کی بارگاہ میں اس لیے گریہ زاری کر رہا تھا کہ میدان عرفات میں اللہ نے حقوق اللہ کی معافی کا اعلان سنایا, اور مزدلفہ میں اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کی معافی کی خوشخبری بھی سنا دے. تو اللہ پاک نے میری یہ دعا قبول فرمائی. قیامت تک جو بھی اس میدان میں آئے گا اللہ حقوق العباد کو معاف فرمائے گا. اللہ کریم اس مقدس مقام کی برکت سے
اس جگہ کی برکت سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور یاد رہے کہ یہ میدان عرفات اور مزدلفہ میں جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معافی کا اعلان ہے، یہ 9 ذی الحج اور 10ویں رات جب ہم یہاں پہ اللہ نصیب کرے ہم حج کے دنوں میں یہاں آئیں گے، یہ ساری فضیلتیں ان دنوں کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے یہ امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں حج کے ایام میں یہاں کی باادب باذوق باشوق حاضریاں ہمیں اپنے والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف لانے کا صدقہ اللہ کریم ہمارے حق میں بھی وہ دن لائے، ہمارے مقدر میں بھی وہ دن آئے کہ ہم ایام حج میں یہاں پہ حاضر ہوں۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آئندہ اللہ کرے ایام حج میں ہم اپنے والدین کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں پہ آئے، اور آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کے حق میں بھی یہ ساری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب چلتے ہیں ہم اگلے مقام پر، تو اگلے مقام کے لیے آپ مجھے بات کریں۔ لو جی، یہ ہم آگے ہیں اب مسجد نمرہ، اور یہ دیکھیں یہ ہماری مسجد نمرہ ہے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری مسجد ہے، اندر سے بھی تھوڑی بہت آپ کو دکھاتے ہیں، اور ذیشان بھائی تھوڑی بہت اس کی بھی ہسٹری بتا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کا خطبہ ارشاد فرمایا تو اسی مسجد سے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ خطبہ ارشاد فرمایا میدان عرفات میں۔ اب تو بہت زیادہ توسیع ہو گئی اس میں، یہاں پہ بھی انشاءاللہ جا کے نوافل بھی ادا کریں گے، اور نماز عصر کا وقت بھی ہے، پہلے نفل ادا کریں گے، اس کے بعد عصر کی نماز ادا کریں گے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد نوافل نہیں پڑھ سکتے، تو 2 رکعت اس شکرانے کی نیت سے، تحیۃ المسجد کی نیت سے ادا کریں گے، اور پھر عصر کی نماز قصر کر کے ادا کریں گے۔ دعا کریں گے اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور سچ مچ میں ہمیں میدان عرفات میں 9 ذی الحج کو یہاں پہ بعد حاضری عطا فرمائے، حج کریں، اس کے پاک کر کے اس کے مقدس مقامات کی زیارت کریں۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے۔ اب چلتے ہیں مسجد نمرہ کے اندر، جا کے نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، نوافل وغیرہ پڑھ کے پھر نماز پڑھ کے جیسے انہوں نے بتایا تھوڑی سی آپ کو دکھا دیتے ہیں مسجد، کیونکہ اندر والا حصہ تو بند ہے، باہر والا حصہ ہی دکھا سکتا ہوں آپ کو۔ تو ہاں جی، اس طرف سے ہے رستہ اندر کا، شان بھائی کہہ رہے ہیں شاید ادھر سے نا رستہ کھلا ہوا ہے، تو ادھر سے دیکھتے ہیں، اگر اندر سے رستہ کھلا ہے تو آپ کو اندر کی مسجد دکھاتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اگر تو نہیں کھلا تو پھر ہم نفل وغیرہ پڑھ کے پھر اگلے مقام پہ ملتے ہیں۔ اب ہم نا یہ مینا کے سامنے سے گزرے تھے، میں نے کہا آپ لوگوں کو مینا بھی دکھاتا جاؤں۔ یہ دیکھیں یہ مینا کے خیمے، یہ مینا کے خیمے ہیں جہاں پہ آ کے 7 کا دن گزار کے رات 8ویں کی رات یہاں آتے ہیں، اور 8ویں کا سارا دن 9 کی رات گزار کے صبح فجر کے بعد مینا سے میدان عرفات کا سفر ہوتا ہے۔ صحیح، یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے، یہاں پہ 9ویں کی رات گزارنا یہ سنت موقدہ ہے۔ صحیح، اس کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ اب یہ ٹرین کا اسٹیشن ہے یہ والا، یہ خاص غالباً صرف حج کے دنوں میں چلتی ہے۔ صحیح، یہ ٹرین لے کے کہاں جاتی ہے؟ رمیہ جمار تک، رمیہ جمارات تک۔ کنکریاں مارنے۔ صحیح، اب آگے ہم وہیں جا رہے ہیں عرفان بھائی؟ جی بھائی، آگے ہم جا رہے ہیں رمیہ جمارات، یعنی شیطان کو جا کنکریاں مارتے ہیں نا۔ قریب ایک مسجد بھی آتی ہے، مسجد خیف، جی میں وہاں وہ بھی کھلتی تو حج کے دنوں میں ہی ہے، لیکن وہاں کی خاص بات یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق اللہ پاک کے غالباً کم و بیش 70,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہاں تشریف فرما ہوئے، ایسی مبارک مسجد ہے، اور پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف لائے۔ اب ایک چیز کی معذرت، وہ کیمرہ تھوڑا نا ہل رہا ہوگا تو بار بار کوئی نہ کوئی لگ جاتا ہے جمپ وغیرہ، تو اس وجہ سے۔ باقی فی الحال چلتے ہیں اب یہ کیا کہتے ہیں رمیہ جمارات پر، اور پھر آپ کو ملتے ہیں رمیہ جمرات۔ ابھی آپ تھوڑا سا رستہ انجوائے کریں۔
تو جی ابھی آپ کو ایک مقام کی زیارت کروائی ہے، اس مقام کے بارے میں کچھ ذیشان صاحب سے سیکھتے ہیں. جی ذیشان صاحب. اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا و علیہ صلاۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے حکم فرمایا اور آپ نے خواب دیکھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ جب اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنا و علیہ صلاۃ والسلام خواب میں حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو جب یہ واقعہ حقیقت میں رونما ہوا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ والسلام حضرت اسماعیل کو اسی مقام پر لے کے آئے تھے. اور اللہ پاک کی قدرت کا نظارہ دیکھیں کہ آپ چھری چلاتے ہیں، چھری نہیں چلتی. اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ چھری کیسے چلتی، کیونکہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کی پشت میں نور مصطفیٰ تھا. تو اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے صدقے سے حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کو بھی بچایا. تو یہ وہ مقام ہے جس کی ابھی آپ نے زیارت کی کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ صلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کے لیے یہاں پہ لائے تھے. یہ آپ نے سن لیا اس کے بارے میں؟ ابھی ہم نے ایک مسجد کی زیارت کی تو وہ بھی آپ کو دکھائی ہے، گاڑی میں بیٹھ کے کی تھی تو اس طرح کی ویڈیو بنی، قابل قبول نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم نے ڈال دوں گا میں. اور اس مسجد کے بارے میں ذیشان صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ہے وہ مسجد؟ مسجد خیف. ذیشان بھائی مسجد خیف یہ مینا کی وادیوں میں ایک عظیم و شان مسجد ہے. یہ بھی صرف حج کے دنوں میں کھلتی ہے. اور روایات میں آتا ہے کہ اللہ پاک کے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام یہاں تشریف فرمائے. اللہ کریم ان نبیوں کا صدقہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے، اپنی ولایت عطا فرمائے، اور حج کے دنوں میں یہاں کی بادب حاضری میرا ہم سب کا مقدر بنائے. اور اس کے ساتھ ہی تھے ہمارے پیچھے کر کے تھوڑا سا رمی جمعرات، اس کی ویڈیو نہیں بن سکی صحیح. رمی جمعرات اس کی ویڈیو صحیح نہیں بن سکی تھی، تو اس وجہ سے وہ مطلب بالکل نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا، بلر تھا سب کچھ، کافی دور تھا، وہ بند کیا ہوا تھا، راستے بھی بند تھے سارے، تو اس وجہ سے وہ دکھا نہیں سکے ہم آپ کو، اس کے لیے معذرت. تو رمی جمعرات کیا ہوتا ہے وہ بھی پوچھ لیتے ہیں ذیشان بھائی سے. جب حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام حضرت اسماعیل علیہ صلاۃ والسلام کو قربان کرنے کے لیے لے جا رہے تھے تو رستے میں شیطان نے آپ کو قربان کرنے میں رکاوٹیں ڈالنا چاہی. تو آپ علیہ صلاۃ والسلام نے اسے پہچان لیا، اور جس جگہ پہ آج رمی جمار ہے آپ نے اس جگہ پہ شیطان کو کنکریاں ماری، پتھر مارے. اور رہتی دنیا تک قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کی اس ادا کو ادا کرنے کے لیے حاجی آتے ہیں تو رمی جمار کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. اللہ کریم یہ سعادتیں ہم سب کا مقدر بنائے. ابھی ہم جا رہے ہیں مسجد جوہرانہ، اور وہاں جا کے ہم احرام کی نیت کریں گے، نفل پڑھیں گے، اور پھر لبیک کی صدا لگاتے لگاتے انشاءاللہ العزیز حرم مکہ کی طرف جائیں گے، اور وہاں پہ کعبۃ اللہ کی زیارت کریں گے، عمرہ کریں گے، سعی کریں گے، اور پھر حلق کروائیں گے، اور پھر سب کچھ کریں گے، آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں گے. فی الحال مسجد جوہرانہ چلتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ملتے ہیں. الحمدللہ ابھی تک ہم نے نفل وغیرہ پڑھ لی ہیں، اور نماز وغیرہ کا ٹائم ہو رہا تھا، جس ٹائم آئے تھے تو نماز پڑھی ہے. تو یہ دیکھیں جماعت ہو رہی تھی، اس وجہ سے اس ٹائم انٹرنیٹ بنا سکنا. تو یہ ہے مسجد جوہرانہ. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کا باہر سے ویو دکھاتا ہوں، اور اس کے بعد 2 زیارتیں ہیں وہ دکھا کر پھر ہم ذیشان صاحب سے پوچھیں گے کہ ذیشان صاحب یہ یہاں پہ اس کی بھی ہسٹری پوچھیں گے نا. یہ مسجد جوہرانہ جن کا میں نے آپ کو کہا تھا، یہ باہر سے ویو ہے اس کا. اور اب ہم چلتے ہیں. ذیشان صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ ہم الحمدللہ مسجد جوہرانہ حاضر ہوئے، اور یہ وہ مقام ہے کہ اس مقام پر مسلمان اور کافروں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی، اور اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی. اور پھر اس مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی احرام باندھا جب شہر مکہ میں جانے کا ارادہ فرمایا. اور ایک روایت کے مطابق
کم و بیش 300 انبیاء کرام علیہم السلام نے یہاں پہ احرام باندھا. تو سرکار کی اس ادا کو ادا کرنے کی نیت سے رات بھی الحمدللہ ہم حاضر ہوئے تھے, اب بھی حاضر ہوئے ہیں, اور عمرے کی نیت بھی ہے انشاءاللہ. یہاں سے جا کے مکہ شریف میں, حرم شریف میں جا کے عمرہ بھی کریں گے. یہاں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ کنواں بھی ہے, کہ اس کنویں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں, کھاری کنویں میں اپنا مبارک لعاب ملایا, تو سرکار کے لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے وہ کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا تھا. ایک خاص چیز اور خاص زیارت ہمارے سامنے بھی ہے. یہ جنگ کے مقام پر مسلمان یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے جو شہید ہوئے ان کو اس مقام پہ دفن کیا گیا. الحمدللہ یہاں پہ بھی حاضری ہوئی ہے, اصال ثواب بھی کیا, دعا بھی کی. آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ کو, ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ, اساتذہ و پیر و مرشد کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ اس مقام کی بھی با ادب, با ذوق, با شوق حاضری عطا فرمائے. اور ابھی انشاءاللہ عمرے کا ارادہ ہے تو نیت بھی کر لیتے ہیں. الحمدللہ عمرے کی نیت کر چکے ہیں, تو آئیے مل کے تلبیہ ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور اب آئیں آپ کو اس کنویں کی زیارت کرواتے ہیں جس کنویں میں ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب ڈالا, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکت سے یہ کھاری کنواں میٹھا ہو گیا. تو کیا بات ہے اس کنویں کی. اللہ کریم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کا صدقہ اللہ ہماری شانوں میں اضافہ فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, عقائد کی حفاظت فرمائے, مرتے دم تک ہمیشہ ادب اور بادبوں کے ساتھ ہی رکھیں. آمین. اب چلتے ہیں ہم ٹیکسی کی طرف. ٹھیک ہے احمد بھائی, ٹیکسی کی طرف چلتے ہیں, پھر آگے اگلے مقامات پر چلتے ہیں, اس کے بعد پھر مسجد الحرام سے عمرہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو جی الحمدللہ ہم حرم پہنچ گئے ہیں اور مسجد الحرام کے اندر ہیں, اور جا رہے ہیں ہم کعبۃ اللہ شرف و تعظیمہ کی طرف. اب ہم چلتے ہیں سیدھا اور نظر نیچے کر کے کعبے کے پاس چلتے ہیں, اور پھر آپ لوگوں کو کعبہ دکھاتے ہیں, ساتھ دعا مانگتے ہیں. بھائی کس طرح لگاتے رہے آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ. یہ الحمدللہ عز و جل کعبۃ اللہ کے سامنے آ گئے ہیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ابھی ہم عمرہ سٹارٹ کرتے ہیں, دعا مانگتے ہیں پھر عمرہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر عمرے کے بعد سعی کے لیے جب جائیں گے تو عمرہ کرنے کے بعد جب نفل پڑھیں گے تب آپ لوگوں کو ملیں گے. فی الحال کے لیے آپ لوگ ہمارے لیے دعا کریں. یہ مقام ابراہیم ہے. یہ مقام ابراہیم ہے. یہ ملتزم کے سامنے خانہ باب کعبہ کے سامنے ہے. اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس کے اوپر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین رکھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اور یہ وہ پتھر ہے کہ جب خانہ حضور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اوپر جانے کی ضرورت پیش آتی تو وہ پتھر اوپر لے جاتا, انہیں نیچے جانے کی ضرورت پیش آتی تو وہ پتھر انہیں نیچے لے آتا. جیسے آج کل ہماری لفٹ کرتی ہے نا کہ جب ضرورت ہوتی ہے لفٹ کو اوپر کا بٹن دبا دو اوپر چلی جاتی ہے, نیچے کا بٹن چلا دو نیچے چلی جاتی ہے. بغیر بٹن کے جب انہوں نے چاہا اس نے اوپر لے کے گیا, اوپر کی تعمیر کروائی. جب انہوں نے نیچے جانا چاہا تو نیچے کی تعمیر کروائی. تو ان کے قدمین شریفین کے نشان رہ گئے تھے.
تو یہ وہ ہے، یہ وہ مقام ہے، وہ والا پتھر ہے جس پتھر کو باب قیامت اللہ کے سامنے رکھا گیا ہوا. یہ حتیم ہے، شاید اگر میں دکھا سکوں تو یہ جو 1 2 اور یہ تیسرا لیمپ ہوگا، وہ ان 3 لیمپ کے درمیان میں جو حصہ پایا گیا ہے وہ حتیم ہے. اور حتیم کی فضیلت تو میں انشاءاللہ سے وجل آپ کو علامہ ذیشان صاحب کے منہ سے سناؤں گا. تو جی شکر الحمدللہ ہم مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد، وہ مقام ابراہیم جو آپ کو دکھایا تھا وہاں سے اس کے پیچھے نفل پڑھے ہیں. نفل پڑھ کے دعا کرنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں سعی کی طرف. سعی کی طرف چلتے ہیں تو آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں. ہم سعی کی طرف جا رہے ہیں فی الحال. تو یہ سعی کا راستہ ہے، وہ حجر اسود پتھر جس کو جو جنت سے اتارا گیا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوما تھا، وہ پتھر سے مطلب باہر کو آئیں تو یہاں سے نا دائیں جانب راستہ جاتا ہے. وہاں سے واپسی کعبہ کی طرف سے پیچھے کی طرف آئیں اور یہاں سے دائیں طرف راستہ جاتا ہے. یہ راستہ آپ کو دکھا رہے ہیں ہم. وہاں انشاءاللہ عز و جل ہم صفا پر جائیں گے، کوہ صفا پر کھڑے ہو کر دعا مانگیں گے. دعا مانگ کے پھر سعی کی نیت کر کے سعی کا آغاز کریں گے. سعی کا ہے یہ کہ ایک سائڈ سیدھی سائڈ مطلب صفا سے شروع کر کے مروہ کی طرف جانا ہے. ایک چکر مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، اس طرح ٹوٹل 7 چکر لگانے ہیں. یہ ہوتی ہے سعی. اور یہ حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ہے. اور احمد بھائی پتہ نہیں کدھر رہ گئے، احمد بھائی آگے. اور یہ ان کی سنت ہے. یہ ہم پہنچ گئے ہیں کوہ صفا پر الحمدللہ عز و جل. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، یہ کوہ صفا ہے. کو میں جتنا گھما کے دکھا سکتا ہوں. سعی وغیرہ کر کے نا وہ ہم باہر نکلے تھے، نفل وغیرہ پڑھے اور دعا مانگی، اس کے بعد باہر نکلے. اب کٹنگ وغیرہ کرنے جا رہے تھے، کٹنگ وغیرہ مطلب حلق کروانے جا رہے تھے. تو اب ہم نے کہا حلق کرانے سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ باہر کا ویو بھی دے دیں مسجد الحرام کا. اب یہ باہر کا ویو دے رہے ہیں آپ کو. یہ مسجد الحرام، یہ آ گیا زمزم ٹاور، ٹھیک ہے. اور یہ نا اب یہاں سے ہم جائیں گے، وہ دیکھا نا سامنے کٹنگ کی دکانیں نظر آ رہی ہوں گے، وہاں جائیں گے، کٹنگ کروائیں گے ہم. تو مطلب حلق کروائیں گے، حلق کروا کے پھر ملتے ہیں آپ. اب حرم وغیرہ سے حرام مطلب حلق وغیرہ کروانے کے بعد اب ہم اگلی مقام پر جا رہے ہیں. اگلا مقام ہمارا اب ہے، کون سا مقام ہے بھائی؟ کہاں جائے گا؟ وہیں پہلے جو ہے جنت المالا میں. ٹھیک ہے، جنت المالا جائے گا. جی جنت المالا میں آپ زیارت کر کے ٹھیک ہے. غار ہیرا میں. غار ہیرا میں؟ جی غار ہیرا میں آپ لوگ جو اوپر زیارت کر کے ٹھیک ہے پھر واپس آ جاؤ، چلے گا مسجد عائشہ میں. ٹھیک ہے. مسجد عائشہ سے وہ بھائی بولتا ہے لیکن آگے ایک زیارت ہے، انشاءاللہ وہ زیارت بھی کر کے پھر انشاءاللہ حرم شریف میں انشاءاللہ. ابھی چلتے ہیں ہم جنت المالا، پھر وہاں سے مسجد جن بھی جائیں گے انشاءاللہ. وہ قریب قریب ہے زیارت ساری. تو اس کے بعد پھر ہم غار ہیرا جائیں گے. آج غار ہیرا کے اوپر بھی چڑھنا ہے ہم نے ساتھ، تو ساتھ ساتھ آپ کو رکھیں گے. تیار رہیں، بس دیکھتے رہیں. جی اب ہم جنت المالا پہنچ گئے. میں ایک اچھے سے کلپ بھی آپ کے لیے لگا دوں گا، یہ تھوڑا سا دیکھ لیں یہاں سے. یہ ہے جنت المالا. باقی شان صاحب کو ملاقات کے بعد مطلب شان صاحب سے اس کے بارے میں تھوڑی ہسٹری لینے کے بعد پوچھنے کے بعد پھر میں آپ لوگوں کو نا اس کی باقی بھی چیزیں مطلب ایک اچھا سا کلپ لگا دوں گا اس کا. تو یہ حرم کے ہے قریب ہی، یہ روڈ جاتا ہے سیدھا حرم کی طرف، ہے تو حرم کے قریب ہی. لیکن ابھی ہم شان صاحب سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، اس کی ہسٹری. تو ابھی مدثر بھائی سے پوچھتے ہیں. مدثر بھائی آپ کو کیسا لگا نا جنت المالا دیکھ کر؟ بہت اچھا لگا. اللہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا صدقہ ہم سب کی حتمی مغفرت فرمائے. سرکار کا عشق جیسے انہوں نے نبھایا، اللہ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے. مدثر بھائی آپ کو تھوڑا سا اونچا بولنا پڑے گا، یہاں شور بہت زیادہ ہے. الحمدللہ جنت المالا میں سعادت ملی، حاضری کی. اللہ پاک ان صحابہ کرام علیہم رضوان کا صدقہ ہمیں بھی اس کے رسول عطا فرمائے.
اور ان صحابہ کے صدقے ہماری ہمارے والدین کی پیر و مرشد کے اساتذہ کرام کی تمام امت کی حتمی مغفرت فرمائے. آمین. بہت سکون ہے اس قبرستان میں. صحابہ کرام یہاں جلوہ فرما ہے. اللہ پاک ہم سب کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. آپ ہمارے علامہ ذیشان صاحب سے پوچھتے ہیں. ذیشان صاحب اس کی تھوڑی ہسٹری بتا دیں. جنت المعلا اس قبرستان کا نام، اور یہاں پہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تشریف فرمائے. اور خصوصیت کی بات یہ کہ یہاں پہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہا مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار شریف بھی اسی قبرستان ہے. اور یہ وہ ان قبرستانوں میں سے ہے کہ جس کو دیکھ کے مر جانے کو دل کرتا ہے. اور قبرستانوں میں جائیں تو وحشت، خوف ہے، لیکن اس قبرستان کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ بندہ یہاں سے واپس نہ جائے. بس اللہ پاک ایمان و عافیت کے ساتھ مکہ مدینے والی زندگی اور مکہ مدینے والی موت عطا فرمائے. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات تو بہت ساری ہیں. ایک خصوصیت علماء نے یہ بھی بیان فرمائی کہ آپ تمام سیدزادوں کی نانی ہیں. دوسری خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ جب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں رہی، حضور نے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا. اور بھی بہت ساری خصوصیات ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال، اپنی جان، اپنا سب کچھ حضور پہ وار دیا. اور جب پہلی وحی آئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے تھے، زمیلونی زمیلونی زمیلونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، چادر اڑا دو. تو یہ بھی خصوصیت اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو عطا فرمائی کہ جب پہلی وحی کا نزول ہوا تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے نکاح میں تھی. اللہ کریم ان کا صدقہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرمائے، اور ان کے عشق رسول کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بقیہ اصحاب رسول کا صدقہ اللہ ہم سب کی بے حساب اور حتمی مغفرت فرمائے. اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم یہاں کی با ادب حاضریاں بار بار ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آپ نے ذیشان صاحب سے سن لیا. اب ہم چلتے ہیں اگلے مقام پر حاضری دینے. تو بیٹھتے ہیں ٹیکسی میں اور پھر اگلے مقام پر. تو جی اب ہم غار ہرا چڑھنے کے لیے آ گئے ہیں. وہاں سے سیدھا یہ نا جو سامنے روڈ وہاں سے سیدھا آئے ہیں. یہ سارا شاپنگ ایریا بنا دیا ہوا ہے یہاں پہ، اور ہماری غار ہرا بھی وہاں اوپر ہے. ابھی ہم جا رہے ہیں آگے آگے. ہمارے تینوں شہزادے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں. تو ہم چلتے ہیں اب غار ہرا چڑھتے ہیں، اور چڑھتے چڑھتے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ملتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں کے عربی اونٹ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. ہیلو اونٹو، ہیلو. منہ پہ ان کے کچھ باندھا ہوا ہے تاکہ یہ تندی نہ کاٹیں. ان کی سواری بھی ہوتی ہوگی یہاں پہ یقینی طور پہ. وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ دیتا ہوگا سواری. یہ راستہ ہے اوپر جانے کا غار ہرا کا. ابھی ہم اوپر چلتے ہیں، تھوڑا بہت راستہ دکھائیں گے آپ کو اور تھوڑا بہت آپ کو وزٹ کروائیں گے. فی الحال کے اوپر چلتے ہیں، پھر ملتے ہیں آپ کو. لو جی ابھی ہم نا یہ سیڑھیاں، یہاں سے سیڑھیاں آتی ہیں. یہ ہمارے احمد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ راستہ ہے وہاں سے آنا ہے آپ نے. ایک یہ طریقہ ہے یہ چڑھائی چڑھ کے جانا، ایک یہ سیڑھیاں چڑھ کے جانا. وہ آگے سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں نا آپ. اب ہوا یہ ہے کہ میں نے احمد بھائی نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے یہاں سے پہاڑی سے. اصل میں عصر کے بعد وہاں سے گاڑی آتی ہے اور یہ پہاڑی سے لے کے جاتی ہے وہاں تک. تو ابھی ہم سیڑھیاں میں تھوڑی مشکل لگ رہی ہیں آپ لوگوں کو. اس پہ سیڑھیاں آسان لگیں لیکن ابھی ہم جائیں گے یہاں سے. تو فی الحال اوپر چلتے ہیں.
تھوڑا بہت راستہ آپ دکھا دیا, اب اوپر جا کے ڈائریکٹ ملتے ہیں. جی الحمدللہ عز وجل ہم غار ہرا پر اوپر چڑھ چکے ہیں اور رش یہاں بہت زیادہ ہے. تو اب کرتے کچھ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں کو باہر سے دکھائیں گے, اندر تو 1.5-2 گھنٹے لگیں گے پہلے ہمیں نفل پڑھنے جانے کے لیے, اور پھر اندر ویڈیو بنانے کا بھی موقع نہیں ملے گا. تو فی الحال باہر سے آپ لوگ یہ دیکھ لیں یہاں کا ماحول. اور یہ ہمارے علامہ ذیشان صاحب بیٹھے ہیں. علامہ ذیشان صاحب سے پوچھتے ہیں ذیشان صاحب کہ اصل یہاں پہ ہوا کیا تھا, غار ہرا میں لوگ کیوں آتے ہیں, خاص کیوں ہے اتنا؟ غار ہرا لوگ اس لیے آتے ہیں کہ میرے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے, اور پہلی وحی کا نزول بھی یہی اسی غار میں ہوا ہے. اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس غار میں آ کے اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے. دن اور رات حضور کئی دن کئی راتیں حضور اسی غار میں آ کے عبادت کیا کرتے تھے. پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عمر 40 برس کی ہوئی تو اللہ کے فرشتے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا پیغام لے کر اسی غار میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سورہ علق کی 5 آیات یہاں اسی غار میں نازل ہوئی. یعنی یہ وہ مقام ہے کہ جو پہلی وحی جہاں پہ نازل ہوئی, نزول قرآن کی ابتدا اسی غار سے ہوئی. تو اللہ کریم اس غار کا صدقہ, اس پہلی وحی کا صدقہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کے دکھ درد مٹائے, اور ہمیں یہاں کی با ادب با ذوق با شوق حاضریاں بار بار اپنے والدین کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, پیر و مرشد کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ یہاں آنا ہمارا مقدر فرمائے. اور اسی غار کا صدقہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق شوق بھی عطا فرمائے. آمین. آڈیو کوالٹی کے معاملے سے یہاں شور بہت زیادہ ہے, شاید آپ لوگوں کو بات کلیئر نہ آ رہی ہو, تو فی الحال کے لیے اب ہم نیچے جا کے آپ لوگوں کو ملیں گے, تو تھوڑا سا انتظار کریں. تو جی پیاریو, اب بات کچھ اس طرح ہے کہ وہ جو آخر میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر جا رہے تھے, وہاں جا کے میرا ہو گیا تھا موبائل بند, اور جب موبائل بند ہو گیا تو پھر کچھ بچا ہی نہیں دکھانے کے لیے. اس کے بعد پھر ہم نے آپ کو دکھانا تھا, وہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کو نیکی دے, زمزم کا کنواں اور حضور کی جائے ولادت. لیکن آپ کو کچھ بھی نہیں دکھا سکے ہم, کیونکہ موبائل بند ہو گیا تھا. اور اب پاکستان جا کے یاد آیا کہ میں ولاگ بنا رہا تھا, تو اب وہ ولاگ یہاں پہ ہم کرتے ہیں اینڈ, اور ملتے ہیں پھر کسی اور ولاگ میں. السلام علیکم.